الصبرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ابھی میں اور آپ یہاں ہمارے خالہ زاد بھائی حضرت مولانا غلام محمد صاحب خان مظاہری رحمۃ اللہ علیہ صاحب حافظ حبیب اللہ خان صاحب کے جنازے میں ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھا ہے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اس کی زندگی اس پر گزرتی ہے، لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ رزق روزی سب کو ملتا ہے، میں کوئی 4 مہینے کے میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، روٹی لکھ دی۔ اس روٹی میں میرے آپ کی محنتوں کا کوئی دخل نہیں۔ یہ وہاں پر وسوسہ ہے کہ میری محنت سے مجھے روٹی مل رہی ہے، یہ نکال دے گا ماں۔ اگر ایسا ہوتا تو جن مخلوقات کے پاس اسباب نہیں ہیں ان کی روٹی کہاں سے آتی؟ پرندوں کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، جانوروں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سمندر میں بے شمار مخلوقات ہیں لیکن روٹی مل ایک دن کا ان کا کھانا ہمارے مہینے کے کھانے کے ساتھ ہے۔ فرمایا هو الرزاق ذو القوة المتین، اور میں رزاق ہوں مضبوط قوت والا۔ ہاں مجھے آپ کو حکم ہے کہ رزق حلال کے لیے طلب کریں، وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو اللہ کے فضل۔ یہ عجیب ہے، تلاش بھی کرو۔ تلاش کیا کرنا ہے؟ فضل۔ فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت کے ہوتا ہے، یعنی ادھر فضل کہا، ادھر تلاش کا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تلاش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، یہ حکم ربی کی وجہ سے سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یار اگر ایسا کروں گا تو میں یہاں پہنچ جاؤں گا، اس لیول پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ کوئی لیول ٹیبل نہیں ہے۔ غریب امیر ہو جاتے ہیں، امیر غریب ہو جاتے ہیں، رات کے نام میں اور آپ منظر دیکھتے ہیں۔ تو خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، شروع سے اللہ اس کو کام پہ لگا۔ اب حبیب اللہ صاحب قرآن حفظ کیا، قرآن حفظ کرنے کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کام پہ لگا دیا۔ ہمارے والد صاحب خالو لگتے تھے، 40 سال قرآن مجید پڑھا ہے، 1-2 دن کی بات ہو، 40 سال۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کن کو دی؟ ہم نے کتاب کن کو دی؟ الذین اصطفینا، جن کو ہم نے چنا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ آپ دیکھیں ذرا آیت کو، ایک تو ثم اورثنا الکتاب، یعنی ہم نے وارث بنایا نبی کا۔ کن کو؟ اصطفینا، جن کو ہم نے منتخب کیا، پوری مخلوقات۔ من عبادنا یعنی اپنے پیارے بندوں میں سے، یعنی پیارے اور ان پیاروں میں سے پیارے۔ اللہ نے کتاب کی خدمت کرے،
اور پھر آگے بیان کیا من ظالم النفسی، ان میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں کمی بیشی ہو، ان میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بھائی دیکھو صلاح بند ہو کرنا، ایسے بھی ہو سکتے ہیں درست کرو نا اس کو۔ ایک بات پر دانت کر لینا ہے، ایسے بھی ہو سکتے ہیں تو درمیانے درجے کے نیک ہوں، ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نیکی میں بہت آگے، لیکن تینوں کے بارے میں ایک ہی بات فرمائی کہ ہم نے ان کو چنا ہے۔ اگر کسی بھی حافظ قرآن جو دین کی خدمت میں ہو، عالم دین ہو، دین خدمت میں ہے، اس کی کمی بیشی دیکھ کر کبھی اپنی زبان اور دل کو گندا مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ ان میں کوئی کمی بیشی ہوگی، لیکن ہے ہمارے منتخب۔ بس ایک بات میں بیان کرتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو فلاں مریدین ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال میں کمزور ہے، تو بڑی پیاری بات فرمایا کہ یہ ردی اور جید ہر جگہ ہوتا ہے، اچھے اور برے کم درجے کے، لیکن یہ ہیرو میں مقابلہ ہے، تانبے اور سونے کا مقابلہ نہیں ہے سارے ہیرے، اعلیٰ درجے کا ہے، کوئی ادنا درجے کا ہے، لیکن ہیرا ہر حال میں سونے سے قیمتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ربی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب و غریب خدمات ہیں پورے شہر میں، اتنا بڑا مجمع ہے، ان کے ورثاء کو غسل دینا، نہلانا، تو آسان کام نہیں۔ میت کو غسل دینے پر مغفرت کا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو ایک رواج بنا ہوا ہے، مولانا صاحب دے رہے ہیں، مولانا صاحب ہی دیں گے۔ دوسرے ملکوں میں اس پر قرآن اندازی ہوتی ہے کہ میں غسل دوں گا تاکہ یہ اجر میں حاصل کروں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم بس عجیب لوگ ہیں، ورنہ یہ خود جس طرح اور نیکی ہوں، سے بہت بڑی نیکی آخری وقت اس کو سجا کر ہمارے شیخ شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو منتخب کیے گئے، ان کو غسل کون دے گا؟ اس میں فقیر کا نام بھی تھا۔ یہ احساس کی بات ہوتی ہے۔ اور 42 سے زیادہ مسلط سنایا انہوں نے قرآن مجید، 40 سال قرآن مجید سنایا، بہت سی شہر کی اکثریت ان کی شاگرد ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کر رہا ہے۔ وقت مقرر ہے، ہم سب سے چھوٹے تھے، بھائیوں میں بھی چھوٹے تھے، ہم کزنوں میں بھی وہ چھوٹے تھے، ان کے جانے کا غم اور ہمیں صدمہ ہے۔ ہمارے مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سسر صاحب، ان کا انتقال بھی 27 کی شب میں ہوا تھا، اور پھر اگلے دن جمعۃ الوداع میں جنازہ تھا۔ یہ بھی کہتا تھا مجھے بھائی جان والا دل مل جائے، تو میں کہتا تھا 27 اگر گزر جائے تو کچھ امید ہے بھی آگے بھی بڑھ جائے گا کام، لیکن انہوں نے آگے جانے نہیں دیا۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی ایسا مبارک مہینہ ہے کہ کافر بھی اگر مر جاتا ہے تو اس کو بھی عذاب نہیں دیا جاتا جب تک رمضان نہ گزرے۔ اللہ فرماتے نہیں ابھی چھوڑ دو اس کو، جس حال میں جب رمضان گزر جائے گا پھر اس کی کفر کی وجہ سے تو مجھے ہے نہیں، لیکن جو کلمے کے ساتھ جاتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ ان کا عید کے بعد حساب ہوگا، کہا رب کائنات جب ایک دفعہ معاف کر دیتا ہے تو دوبارہ رمضان پانا خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آدمی کس درجے کا آدمی تھا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اور 27 کا دن مبارک تھا، اور آخری اشرا آخری اشر پورے مبارک ہے،
اس لیے میں تو آخری کے بارے میں کہتا ہوں اس کی ہر رات مبارک اس لیے کہ آدھی دنیا پر ليلۃ القدر والی رات ہوتی، آدھی دنیا پر نہیں ہوتی. تو میں نے کل بھی مثال دی کہ اگر ادھر فلک جل رہا ہو تو روشنی تو یہاں بھی آئے گی یا نہیں؟ آج اگر ہمارے یہاں 28 ہے تو مکہ مدینہ میں 29 ہے. ہمارے یہاں 26 تھی تو وہاں 27 تھی، ہمارے یہاں 24 تھی تو وہاں 25 تھی. تو کوئی دن بھی عجیب بات ہے کہ آخری اشرے کا کوئی دن بھی ليلۃ القدر کی رات سے خالی نہیں. آدھی دنیا بنے گی، آدھی دنیا بنے گی. گویا کہ مکہ مدینہ کے بعد تو دن 27 ہے، لیکن آگے پھر 29 آ گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمارے کزنوں کو بھی اور تمام عزیز و اقارب کو، تمام ان کے شاگردوں کو، دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، سفید درست فرمائے.